مسلمانوں سے وعدہ کیا، قرآن جب اتر رہا ہے نبی کے دور میں، کہ میں تمہیں حکومت دوں گا، خلافت دوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو حکومت دینی ان کی کچھ نشانیاں بتلائیں، ان کی کچھ علامات بتلائیں، نام نہیں لیا۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نشانیاں بتاتے ہیں قرآن کریم میں، اب اس کے بعد اس منصب پر جو بھی آیا تو پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے اچھا اس کے متعلق اللہ نے بتایا تھا، اور یہ پیشن گوئی اس کے متعلق تھی۔ خیبر کا ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا کہ جو اللہ سے اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب یہ پیشن گوئی نبی نے کر دی۔ اب سارے صحابہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ خوش نصیب کون ہوگا کہ جس کے کھاتے میں یہ سعادت آئے گی۔ تو دوسرے دن اللہ کے نبی نے وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا، تو تب لوگوں نے دیکھا اچھا جس کے متعلق پیشن گوئی تھی وہ علی تھے۔ تو یہاں جو خلافت کے مسئلے پہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پیشن گوئیاں فرمائی ہیں تو ذرا یاد رکھیں۔ سورہ حج میں ان کی کچھ نشانیاں بتائیں کہ ایک تو وہ ہیں کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، کہ جن لوگوں کو ناحق گھروں سے نکالا گیا، اور وہ پہلی نشانی بتائی کہ وہ مہاجرین ہوں گے، مہاجرین میں سے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت منصب خلافت دے گا، حکومت دے گا۔ اور اگلی نشانیاں بتلائیں کہ جب انہیں خلافت ملے گی، حکومت ملے گی، تو وہ اس میں اپنا مال جمع نہیں کریں گے، بلکہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جب وہ دین زمین پہ متمکن ہو جائیں گے، انہیں حکومت مل جائے گی، خلافت مل جائے گی، منصب مل جائے گا، تو وہ زمین میں نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکیوں کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ یہ نشانیاں بتلائیں۔ اب اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے کچھ اور نشانیاں بھی جو ہیں وہ بتلائیں۔ وہ کیا؟ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ یہ قرآن جب اتر رہا ہے تو اس وقت مومن لوگ کون تھے؟ کون تھے؟ صحابہ۔ فرمایا کہ ان میں سے اللہ رب العزت نے وعدہ کر لیا ہے کہ ان ایمان والوں میں سے جو یہ نیک عمل کرتے ہیں اللہ رب العزت لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ پہلے والوں کو اللہ رب العزت نے حکومتیں دی تھیں اپنے پیاروں کو۔ اب جب یہ خلیفہ بنیں گے تو کیا ہوگا؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ان کے لیے ان کا جو پسندیدہ دین ہے اس کے لیے اللہ رب العزت اس دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے انہیں خلافت دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اس خلافت میں یہ ہوگا کہ جو خوف مسلمانوں پہ ہے نا کہ دشمن یہاں سے حملہ نہ کر دے، یہاں سے حملے نہ کر دے، اور کبھی ڈر تھا کہ رومی حملہ نہ کریں، کبھی ڈر تھا مکے والے حملہ نہ کریں، کبھی کیا ڈر کبھی کیا، تو وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اس خلافت میں خوف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ خوف کو امن میں تبدیل کر دیں گے۔ مسلمان کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی ملک ہم پہ چڑھائی کرے گا، اتنی ہمت کسی میں نہیں ہوگی۔ اور اس خلافت میں کیا ہوگا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت ہوگی اس میں اور شرک نہیں ہوگا۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، یا فاسقون سے مراد کافرون ہے، کہ اس کے بعد اگر کسی نے اس خلافت کا انکار کیا تو فاولئک هم الفاسقون، یہی لوگ کافر ہیں، میں ایسی خلافت لوگوں کو دوں گا۔ اب یہ اللہ رب العزت نے نشانیاں بتائیں، جیسے میں نے کہا نا خیبر میں اعلان ہوا، نام نہیں لیا، جب دوسرے دن جھنڈا مل گیا تو پھر پتہ چلا اچھا یہ تھے۔ تو پیغمبر جب دنیا سے چلے گئے
اب مسلمانوں نے مشورہ کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا، اور میں نے پہلے بھی کہا یہ مشورہ کرنے والی جماعت صحابہ کی، اور یہ وہ جماعت ہے جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں نبی کو فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان صحابہ سے مشورہ کریں۔ تو جن سے مشورہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا، ان کا مشورہ کتنا ایتھینٹک ہوگا، ان کا مشورہ کتنا ٹھیک ہوگا، کتنا ایمانداری پر مشتمل ہوگا، کتنا اس میں اخلاص ہوگا۔ وہ لوگ اپنے ذاتی مفاد کو سامنے نہیں رکھیں گے، اور اپنا مفاد ان کے سامنے نہیں ہوگا، بلکہ ساری کوشش یہ ہوگی کہ دین کو ترقی ملے، دین کو عزت ملے۔ اللہ تعالیٰ جن کے دلوں کو، سب کے دلوں کو، حال کو جانتے ہیں، ان کی ساری عادات اور مستقبل کا اللہ کو علم تھا نا، اسی لیے تو ان کے بارے میں کہا ان سے مشورہ کرو۔ آج یہ صحیح ہوتے، کل غلط ہو جاتے، تو اللہ کبھی ان کے بارے میں نبی سے کہتے کہ ان سے مشورہ کرو؟ اللہ تو آگے کے بھی جانتے ہیں، اللہ کو پتہ تھا یہ ایسے ایماندار ہیں، آخر وقت تک ایماندار رہیں گے۔ اب یہ جن سے اللہ کے نبی کو اللہ نے مشورے کا کہا، یہ مشورہ کرتے ہیں سقیفہ بنی ساعدہ میں، اور بالاتفاق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ نامزد ہوتے ہیں، تو پھر لوگوں نے دیکھا اچھا اللہ نے جو نشانیاں بتائیں کہ میں حکومت دوں گا ایسوں کو جو مہاجرین میں سے ہوگا، وہ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اور دوسری جگہ جو فرمایا کہ ان کے زمانے میں خوف امن میں تبدیل ہو جائے گا، شرک نہیں ہوگا، جزیرہ عرب میں شرک نہیں ہوگا، بلکہ اس کے دور میں، اس خلافت کے زمانوں میں کیا کہتے ہیں توحید ہوگی، یعبدوننی، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی۔ تو جو پیشن گوئی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو خوشخبری سنائی ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، خلفائے ثلاثہ کے اوپر پوری طرح فٹ آتی ہے، ان خلفائے راشدین پر، حضرت علی رضی اللہ عنہ، کہ آپ یہ دیکھیں